میرے محترم سامعین کرام اور سب گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، حالیہ واقعات نے یہ بات ایک بار پھر ثابت کر دی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا امریکہ خود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، مسلمانوں پہ دہشت گردی کا الزام لگانے والے، مسلمانوں کو انتہا پسند قرار دینے والے، مسلمانوں کو امن کا دشمن کہنے والے آج خود دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ دہشت گردی صرف کسی کی جان لینے کا نام نہیں ہے، یا دہشت گردی کسی کو سزا دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف کسی کی جان لینا دہشت گردی ہے تو پھر سب سے بڑی دہشت گرد تو عدالتیں ہوئیں کہ عدالتوں میں روزانہ سزائے موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی نام ہے معاشرے میں انارکی پھیلانے کا، دہشت گردی نام ہے لوگوں میں افراتفری پیدا کرنے کا، خلفشار پیدا کرنے کا۔ دہشت گردی نام ہے معاشروں میں نفرتیں پھیلانے کا۔ اور اگر ہم دہشت گردی کی اس تعریف کو سمجھ لیں تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے۔ اور یہ جو سازش کا جال بنا گیا، یہ جال بڑا گہرا جال ہے، اور یہ وہ بیج ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا میں صلیبی جنگیں مسلط ہوا کرتی ہیں۔ اب جنگ مسلط کرنے کا سب سے زیادہ شوق اسی کو ہوگا جو اسلحے کا سب سے بڑا تاجر ہوگا، اور اس وقت دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا تاجر امریکہ ہے، جو اسلحہ بیچتا ہے، جس کی معیشت اسلحے پر قائم ہو، وہ کبھی بھی دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں بنتا رہے گا، ایسے جال بنتا رہے گا جو قوموں میں، وطنوں میں نفرت کو جنم دیں اور جنگیں سال ہر سال تک جاری رہے تاکہ اس کا اسلحہ فروخت ہوتا رہے۔ تو دہشت گردی، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر ایک انارکی پھیلا دی جائے، پوری دنیا کے اندر خلفشار پھیلا دیا جائے، پوری دنیا کے اندر افراتفری پھیلا دی جائے۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو امن کی بات کرتا ہے، مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کے نظریے کو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، لیکن دوسرے کے مذاہب، اگر دوسرا اپنے مذہب پہ اطمینان سے عمل کر رہا ہے تو تم اس کے معاملات میں ہرگز دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ لوگ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے، انڈیپینڈنس آف ویوز، کہ جی ہر ایک کو اپنی رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اظہار رائے کی آزادی پر کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی حدود نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی پر قیودات لگانی پڑیں گی۔ اس لیے کل کو ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، جی ڈاکہ ڈالنا جائز ہے، چوری کرنا ٹھیک ہے، میری یہ رائے ہے، اب اگر وہ اس رائے کا پرچار کرنے لگے تو قانون فوراً حرکت میں آ جائے گا۔ حالانکہ اس کی رائے ہے، اسے اس کی رائے کا اظہار کرنے دیجئے، اسے گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک آدمی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے تو حکومت چیخنے لگتی ہے،
بھئی حکومت چیخیں کیوں مار رہی ہے؟ یہ بغاوت اس کی ذاتی رائے ہے، اسے اس کی رائے کا اظہار کرنے دیجیے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ان سارے مالداروں نے بہت پیسہ کما لیا، غریبوں کو چاہیے کہ اب انہیں لوٹنے لگے، تو کیا اس آدمی کو اس نظریے کے پرچار کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گویا ہر رائے کا اظہار کرنا درست نہیں ہے، ہر رائے کو ظاہر کرنے کی اجازت دینا نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ کیونکہ اگر ہر ایک کو بغیر کسی قید کے، بغیر کسی حد کے اظہار رائے کی آزادی دے دی جائے تو معاشروں میں فساد مچ جائے گا، یہاں خون خرابہ ہوگا، یہاں پہ آگ ہوگی، اور یہ شہر نہیں رہیں گے، یہ جنگل بن جائیں گے۔ اگر ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی دے دی جائے تو جب استثناء ضروری ہے، جب انڈیپینڈنس آف ویوز کے لیے پابندیاں ضروری ہیں، جب اظہار رائے کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ دیکھنا ضروری ہے، تو پھر یہ بات عقل کے اندھوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب خاتم النبیین رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جائیں گے تو اس دنیا کو آگ کا ڈھیر ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اظہار رائے کی آزادی کی حدود و قیود ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے گندے ذہن میں، جس کے ناپاک دماغ میں جو گندا وسوسہ آئے، جو گندا خیال آئے، وہ اس کا برملا اظہار کرنے لگے۔ آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آزادی رائے کا اظہار سے پہلے سوچنا ہے کہ معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے بڑا خوبصورت لیبل دیا جاتا ہے، اظہار رائے کی آزادی، یہ بڑا خوبصورت عنوان دیا جاتا ہے، حالانکہ اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلحے کا تاجر معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہونے دے گا۔ اگر لوگوں میں امن ہو گیا، لوگوں میں پیار ہو گیا، لوگوں میں محبت پیدا ہو گئی تو اسلحہ کون خریدے گا؟ لہٰذا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اس قسم کے جال بنے جاتے ہیں، اس قسم کی ناپاک حرکتیں کی جاتی ہیں تاکہ معاشروں کے اندر خلفشار پیدا ہو، معاشروں کے اندر افراتفری پیدا ہو۔ اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان میں روح محمد موجود ہے، جب تک مسلمان میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس مسلمان کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ دبایا جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا، جھکایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب تک اس مسلمان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری موجود ہے، جب تک اس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے، اس مسلمان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس حقیقت سے وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ لہذا قادیانی لابی ہو یا یہودی لابی، امریکی سازشوں کے جال ہوں یا عیسائی نفرتوں کے بیج، ہر ایک کا منتہا یہی ہے کہ مسلمان کے دل سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے۔ ہر ایک کی کوشش یہی ہے۔ لیکن کیا کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس مسلمان کے ایمان کا جز ہی نہیں، اس مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر نہ اسلام کامل ہے، نہ ایمان کامل ہے، نہ یقین کامل ہے، نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے، نہ اسلام پر عمل ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی کیا تعریف کی کہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سچا ایمان والا کون ہے کہ جس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد سے زیادہ ہو جائے،
اس کے والدین سے زیادہ ہو جائے اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو جائے، جس کی محبت سب سے بڑھ کر میری محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، وہ سچا مومن ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اس محبت کا حق ادا کیا۔ ایک خاتون کے ایک غزوہ کے موقع پر اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ لشکر اسلام واپس آ رہا ہے، وہ خاتون دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ بولی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب دینے والے نے کہا وہ خیریت سے ہیں۔ آگے جاتی ہیں، کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ بولی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب ملا وہ خیریت سے ہیں۔ آگے جاتی ہیں، کسی نے کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ وہ خاتون بولی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب ملا خیریت سے ہیں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو دیکھ لیا آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہو گئیں۔ جب آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لی، جب آپ کو دیکھ لیا تو اب ساری مصیبتیں، باپ کی شہادت برداشت ہے، بھائی کی شہادت برداشت ہے، بیٹے کی شہادت برداشت ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد، آپ کی خیریت کو جان لینے کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت کا پیکر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر آن ہر گھڑی حاضر تھے۔ غار ثور کا واقعہ تو آپ حضرات نے سن ہی رکھا ہے کہ جب سانپ نے ڈسا ہے لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ران پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم کو حرکت دینا گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن۔ غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک دن ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان، غزوہ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کے والد ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیٹا تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اور ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر تجھے معاف نہ کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہو جائے، اپنے والدین سے زیادہ ہو جائے، اور تمام کے تمام لوگوں کی محبت پر حضور علیہ السلام کی محبت غالب آ جائے، یہ ہے ایمان۔ اور یہی وہ ایمان کا جذبہ ہے جس سے آج دنیا بھر کے کافر کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں۔ آج کا یورپ سوچتا ہے، آج امریکہ یہ سوچتا ہے کہ ان مسلمانوں پر ہم نے بم گرائے یہ باز نہیں آئے، ہم نے ان کے علاقوں میں مہنگائی کا راج کیا یہ پیچھے نہ ہٹے، ان کے علاقوں میں مصنوعی بحران پیدا کیے گئے یہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ اس کا جواب آج ان کے پاس یہی ہے کہ ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی راز ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اور وہ راز ہے، وہ طاقت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس نے ہر زمانے میں ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں، ایسے ایسے کمالات دکھائے ہیں
کہ ایسی محبت کا کوئی ثانی نہیں، ایسی محبت کی کوئی نظیر نہیں، اور ایسی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا تو آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک بادشاہ گزرا ہے، ناصر الدین محمود، ایک عام سا بادشاہ ہے، اس کا ایک مصاحب ہے، ایک وزیر ہے جس کا نام تاج الدین ہے اور لقب محمد ہے۔ بادشاہ ہمیشہ اسے محمد کہہ کر بلاتا ہے، جب بھی اسے آواز دے تو محمد کہہ کر آواز دیتا ہے۔ ایک دن خلاف معمول بادشاہ نے محمد کہنے کے بجائے تاج الدین کہہ کر پکارا، تاج الدین کہہ کر پکارا۔ وہ وزیر اور مصاحب غمگین ہوا، پریشان ہوا، اسے قلق ہوا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہے کہ ہمیشہ محمد کہہ کر بلاتا تھا، آج تاج الدین کہہ کر بلایا۔ اس غم میں تاج الدین اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دن تک بادشاہ کی مجلس میں حاضری نہ ہوئی۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا اور بلوایا، نہ آنے کا سبب پوچھا تو وزیر نے بتا دیا کہ ہمیشہ آپ مجھے محمد کہہ کر بلاتے تھے، آج آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا ہے۔ میں نے سوچ لیا، میں نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہے کہ آج مجھے محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ تو ناصر الدین محمود کہنے لگا، تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، پہلے کسی کے سامنے آشکارا نہیں کیا تھا، آج چونکہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اس لیے وہ راز تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری زبان سے کبھی لفظ محمد بغیر وضو کے نہیں نکلا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی لفظ محمد بغیر وضو کے میری زبان سے نہیں نکلا ہے۔ آج اس دن وضو نہیں تھا، اس لیے مجبوری تھی کہ لفظ محمد زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا، تمہیں تاج الدین کہہ کر پکارنا پڑا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک بادشاہ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت، یہ تو پھر بھی بادشاہ تھا۔ اختر شیرانی لاہور کے مشہور شاعر گزرے ہیں، اردو زبان کے بڑے شاعر تھے، اور جیسے عام طور پر بے دین شاعروں میں ہوتا ہے شراب و کباب کے رسیا تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، شراب کا جام چل رہا ہے، اتنے میں کچھ کمیونسٹ نوجوان کسی کالج یونیورسٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اختر شیرانی جب شراب پی لیتا تھا تو اس کے بعد جس کا بھی ذکر کیا جاتا اس کی نفی کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے سامنے لوگوں نے غالب کا ذکر کیا، علامہ اقبال کا ذکر کیا، دوسرے شعراء کا ذکر کیا، ہر ایک کی نفی کرتا رہا کہ اس کے کلام میں یہ سقم، اس کے کلام میں یہ سقم، اس کے کلام میں یہ خرابی، یہ خرابی۔ اب ان کمیونسٹ نوجوانوں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ تو آپے سے باہر ہے تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اختر شیرانی غصے میں اور کہا کہ اس موقع پر ان کا نام نہ لو۔ کچھ دیر بعد ایک ظالم کمیونسٹ بولا کہ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب نشے کے اندر دھت ہے، ایک شاعر ہے، کبھی مسجد کے قریب نہیں آیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ اور روزے اور حج کے نام سے ناآشنا ہے۔ ایک کمیونسٹ نوجوان نشے میں دھت شاعر کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، مقصد یہ ہے کہ توہین کروانا چاہتا ہے۔ جواب میں اختر شیرانی نے کوئی لفظ کہنے کے بجائے ہاتھ میں تھاما شراب کا جام اس کمیونسٹ نوجوان کے سر پہ دے مارا، اس کے سر سے لہو بہنے لگا، اور اختر شیرانی بولے کہ ایک ہی سہارا باقی رہ گیا تھا، تم ظالموں وہ سہارا بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ دماغ تو معاف ہے، دماغ تو معاف ہے، زبان آپے سے باہر ہے۔ یہ ایک ادنا ترین مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ نشے میں ہو یا بے ہوشی میں ہو، ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام کی محبت سے
دستبردار ہونے کا یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی منفی کلمہ کہنے کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کی افراتفری کا رونا روتے ہیں، مسلمانوں کے انتشار کا رونا روتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، مسلمان سرحدوں میں تقسیم ہے، مسلمان لسانیت کا مارا ہوا، مسلمان مسلکوں کا مارا ہوا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے دینے والا، ہم آج یہ رونا روتے ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معجزہ دیکھیے، حضور علیہ السلام کی محبت کا کمال دیکھیے کہ بر اعظم افریقہ سے لے کر بر اعظم ایشیا تک، بر اعظم آسٹریلیا سے لے کر بر اعظم امریکہ تک، دنیا کے کسی خطے میں بسنے والا مسلمان، دنیا کے کسی علاقے میں رہنے والا مسلمان، دنیا کی کسی زبان کو بولنے والا مسلمان، دنیا میں کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان آج سراپا احتجاج ہے، آج سراپا ہڑتال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان کی اس دکھتی رگ کو چھیڑ دیا گیا ہے کہ مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حرف آئے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا، یکجا کر دیا، متحد کر دیا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معجزہ ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ساری بات تو تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ چکی، عام طور پہ بات ہوتی رہتی ہے، اخباروں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپس میں مذاکرے بھی ہوتے ہیں، یہ ساری گفتگو تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بات غور کرنے کی ہے، جو بات سمجھنے کی ہے کہ آج مسلمان نے محمدی ہونے کا کیا ثبوت پیش کیا ہے، کیا عشق رسول کا تقاضا اور کیا محبت رسول کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ کسی بدباطن، کسی یہودی، کسی خبیث النفس کی گندی زبان سے کوئی لفظ نکلے اور مسلمان سراپے احتجاج ہو جائے، کچھ عرصے کے بعد احتجاج کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے اور مسلمان پھر اپنے کاموں میں لگ جائے؟ کیا یہی تقاضا ہے عشق رسول کا؟ کیا یہی تقاضا ہے حب رسول کا کہ چند دن ہڑتالیں ہوں، چند دن احتجاج ہو، خوب نعرے لگائے جائیں، خوب اپنے آپ کو محب رسول کہا جائے، اس کے بعد پھر اپنے اپنے کام میں لگ جائیں؟ یاد رکھیے کہ یہ تقاضا اصل تقاضا نہیں ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، دنیا کو پیغام دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ اس سے بڑھ کر ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر، اور وہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک جیسا چہرہ بنانا، آپ علیہ السلام کی اخلاق جیسے اخلاق بنانا، آپ علیہ السلام جیسی معاشرت بنانا۔ حب رسول کا اصل تقاضا یہ ہے، آج اس طرف شیطان ہمیں آنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ اگر آج کا مسلمان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں اپنا لے، آج اگر مسلمان اپنی معاشرت میں محمدی رنگ بھر لے، اپنے معاملات میں محمدی رنگ بھر لے، اپنے اخلاق میں محمدی رنگ بھر لے، تو یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ جس دن کوئی غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو آپ کو میدان میں نہیں آنا پڑے گا، غیر مسلم ہی غیر مسلم کا گلا کاٹے گا اگر آپ محمدی رنگ پیش کریں گے۔ اگر محمدی رنگ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ
احتجاج کرنے کے لیے ان کے لوگ ہی کافی ہوں گے، وہ خود اسے الٹا لٹکا دیں گے، وہ اسے جواب میں کہیں گے کہ ان مسلمانوں کے بارے میں تو بات کرتا ہے، ان مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج چونکہ صرف نام باقی ہے، جیسے اقبال نے کہا کہ اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان ہے لیکن اذان کی روح نہیں ہے، آج مسلمان تو ہے لیکن اسلام کی روح نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 3-4 دن کے احتجاج کے بعد چھٹی کر لینے کے بجائے ساری زندگی کے لیے اس چیز کو اپنا لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اس کو ہم اپنا شعار بنائیں گے۔ اور اس موقع پر ایک بات اور بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارے بعض جذباتی مسلمان بھائی احتجاج کی آڑ میں اپنے ہی لوگوں کا نقصان شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ احتجاج ضرور کریں، لیکن اس احتجاج میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا عوامی املاک کو نقصان پہنچانا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ نقصان پہنچانا ہے تو ان کو پہنچائیں جنہوں نے یہ گندگی والا کام کیا ہے۔ اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی ملک کے باسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ بات شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ احتجاج کی بہترین شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کے پروگرامز کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کی معاشرت کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کے لباس کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کے معاملات کا بائیکاٹ کریں، ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کریں۔ اس طرف تو ہم آتے نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب ایک شور ہے، ایک شرابہ ہے، ایک جذبہ ہے جو کام کرنے کا ہے، ہمیں وہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔